جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ ہمارے علم میں ہے کہ بھارت ہی کرناٹک اسٹیٹ میں ایک حجاب کا قضیہ چلا اور اس کے بعد پھر مسلمان جو طالبات ہیں ان پہ اسکول اور کالجز میں پابندی لگا دی گئی کہ وہ حجاب نہیں کر سکتی۔ یہ معاملہ اب بھارت کی سپریم کورٹ میں ہے، لیکن بھارت کی سپریم کورٹ اس میں لے تو لال سے کام لے رہی ہے، پین ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کب وہاں پہ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ اس دوران ایک دو ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہیں اور اس پہ بھی بات کر لینی چاہیے۔ پہلی تو یہ کہ گزشتہ روز کرناٹکا کی ایک کالج میں ایک مسلم طالبہ کو شو کاز نوٹس دے دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے کل ظہر کی نماز اپنے کالج میں پڑھی۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ جو کالج ہے یہ کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، یہاں پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز پڑھنی ہے تو گھر جائیے یا مسجد جائیے، اسکول کالجز وغیرہ میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب مسلمانوں کون سمجھائے کہ مسلمان جو ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے وقت پہ نماز پڑھی جائے، لیکن بہرحال جو ہندوتوا کے پجاری ہیں یا فالوورز ہیں ان کو اب کیا سمجھ میں آئے گا، لیکن وہ تو بضد ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے دبا کے رکھنا ہے۔ دوسری ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ کرناٹکا میں ہندو جو تنظیمیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہندو فیسٹیولز ہیں یا مندروں کے ارد گرد فیسٹیولز ہوتے ہیں، کسی غیر ہندو کو وہاں اجازت نہیں ہوگی کہ وہ وہاں پہ کاروبار کرے۔ مثال کے طور پہ کوئی چائے کا کھوکا لگائے یا کوئی ڈھابا لگا لے، اور یہ صرف ہندوؤں کے لیے ہوگا۔ بنیادی جو ان کا معاملہ مسلمانوں کا ہی ہے کہ کسی مسلمان کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی کسی مسلمان سے کوئی چیزیں خریدی جائیں گی جو فیسٹیول کی ہوتی ہیں، ڈیکوریشن کی چیزیں۔ تو کسی مسلمان، تمام ہندو آرگنائزیشنز کو اب یہ انسٹرکشنز مل گئی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اس وقت ماحول ہے کرناٹک میں خاص طور پہ، اور پھر بھارت میں بھی اوور آل ایک مہم چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ تجارت نہ کی جائے، نہ ان کی دکانوں سے کوئی چیزیں خریدی جائیں، نہ ان کے ریسٹورانٹس جایا جائے۔ تو ایک قسم کا مسلمانوں کو جہاں طالبات کو تعلیم سے روکنے کا ایک بہانہ تلاش کر رہے ہیں تاکہ مسلمان پروگریس نہ کریں، وہاں کاروبار کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کو اکنامکلی بھی ویک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن ہی بنانے کا۔ تو یہ ایک معاملہ خطرناک حد تک آگے جا رہا ہے۔ اس ضمن میں آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، ایک کتاب ہے دی بیٹل آف بلانگنگ۔ یہ ششی تھرور صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں بھی ان کا بڑا معترف ہوں، بڑے سیاستدان تو وہ ہیں، اس کے علاوہ بڑے انٹلیکچوئل اور بڑے کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ یہ بھی کتاب ان کی بڑی زبردست ہے، گو کہ بہت سی چیزوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کتاب میں انہوں نے جو بھارت میں قومیت ہے اس کا جائزہ لیا ہے، تاریخی اعتبار سے بھی اور آج کل کے جو حالات ہیں، اور انہوں نے ہندوتوا کی بھی تاریخ بتائی ہے ہمیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہندوتوا اپنی اصل میں یہی کہتا ہے کہ جو اس خطے میں لوگ رہتے ہیں بھارت میں، تو وہ جو ہے انڈک سویلائزیشن کے پیروکار ہونے چاہیے، اور ان کا خیال یہی ہے کہ جو بھارت ہے وہ ان کے لیے ہولی لینڈ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ، اور جو لوگ بھارت کو ہولی لینڈ نہیں سمجھتے یا ان کی ہولی لینڈ کہیں اور ہے، جس طرح مسلمانوں کے حوالے سے مکہ مدینہ ہے، تو وہ ہندو نہیں ہو سکتے، اور پھر ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت بھی نہیں ہو سکتی بھارت میں۔ اس کا بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم از کم ہندو کلچر سے تو منسوب کریں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس خطے میں ایسے لوگ رہیں جن کے ہیروز گپتا یا اشوکا نہیں ہیں یا شیوا جی نہیں ہیں، ان کے ہیروز غزنوی ہیں یا غوری ہیں یا اور لوگ ابدالی ہیں یا اورنگ زیب ہیں یا ظہیر الدین بابر ہیں۔
تو یہ لوگ یہاں پہ نہیں رہ سکتے. اگر رہیں گے تو ان کو پھر اپنے آپ کو ہندو کلچر کے ساتھ رکھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو ہندو مسلم کہنا پڑے گا، ہندو کرسچن کہنا پڑے گا. تو بنیادی یہی معاملہ. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوارکر جو بانی ہیں ہندوتوا کے، انہوں نے تو چلیں کچھ تھوڑا بہت مائلڈ طریقے سے باتیں کی ہیں. اس کے بعد جو گولوالکر جو RSS کے سربراہ رہے ہیں، چیف رہے ہیں تقریباً 33 سال، 1940 سے لے کے 1973 تک، اور پھر اس کے بعد دین دیال اپادھیائے، تو وہ بھی انہوں نے تو جو ہندوتوا ہے اس کو اور ایکسٹریم تک پہنچا دیا، اور یہاں تک بھی کہا کہ یہ جو ضروری نہیں ہے کہ جو ٹیریٹری میں کسی ایک ملک میں یا خاص ایک خطے میں لوگ رہ رہے ہیں تو وہ ایک ہی قومیت کے لوگ ہوں. تو ان کا یہی ماننا ہے کہ مسلمان اور عیسائی جو ہیں، چونکہ وہ اس زمین سے یہ نہیں، یہ اس زمین کا کلچر نہیں ہے یا مذہب نہیں ہے، تو اس لیے یہ ہندو قوم کا حصہ ہی نہیں بن سکتے. تو یہاں تک بات اب آ گئی ہے. تو یہ کتاب انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس میں جو ہے ششی تھرور صاحب پاکستان کو بھی بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یا جو ہماری مسلم قومیت ہے یا جو پاکستانی قومیت ایک ایوالو ہو رہی ہے اس کو بھی شاید وہ سمجھ نہیں پا رہے. ان کا وہ ابھی تک جو ہے ششی تھرور جو ہیں پاکستان کو اسی 1947 کے لینس سے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ پاکستان اب بہت آگے نکل چکا ہے. یا پھر ایسٹ پاکستان کو وہ سامنے لے آتے ہیں کہ جو ریلیجن ہے وہ قومیت کی جو ہے بنیاد نہیں بن سکتی، اور وہ اس کو اپنے طور پہ ایکسپلین بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے بائسز جو ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ ٹھیک نظر آتے ہیں. میں ایک مشورہ تو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ششی تھرور صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت سی کتابیں، اور ہم نے ان کتابوں سے استفادہ بھی کیا ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے، جو تاثر مجھے ملتا ہے ان کتابیں پڑھ کے، وہ یہی ہے کہ انہوں نے براہ راست قرآن کو بھی تک نہیں پڑھا. تو میں ان کو مشورہ یہی دوں گا کہ اگر آپ اسلام کی روح کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اسلام کے مزاج کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ تجویز ہی کر سکتا ہوں کہ آپ قرآن کو ڈائریکٹلی ہی پڑھیے. انگلش میں آپ ترجمہ بھی اس کا ہے، وہ بھی اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، آپ کے پاس علم کا ذخیرہ ہے، لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ نے اسلام کے بارے میں صحیح جاننا ہے تو مسلمانوں کو مت دیکھیے، آپ قرآن کو پڑھیے کہ قرآن کی اصل روح کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے. تو پھر شاید جو آپ کے باعث ہیں اسلام کے خلاف، یا اسلام جو کہتا ہے اس کو آپ صحیح سمجھ پائیں گے میرے خیال میں. تو میری تو یہی تجویز ہے. باقی اب دیکھتے ہیں جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند کے جو لوگ ہیں، مولانا مدنی صاحب یا اور لوگ، وہ ایک قرآن کا نسخہ پیش کر دیں انگریزی ترجمے کے ساتھ ششی تھرور کو، تو بہت اچھا ہو جائے گا. میرا اپنا تاثر یہی ہے کہ انہوں نے بھی قرآن کو براہ راست نہیں پڑھا. تو قرآن کو اگر پڑھ لیں گے تو بہت سی جو ان کے ذہن میں جو کنفیوژن مجھے نظر آتی ہے اسلام کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں، بڑی حد تک دور ہو جائے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.